بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا حقیقت کے آئینے میں سوچ کا ایک منفرد زاویہ۔ واقعہ کربلا کے پوشیدہ گوشے بے نقاب۔ اصل کہانی کیا ہے؟ بہت سے سوالات سامنے آ گئے۔ عام طور پر شہادت امام حسین علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس سے ہر مکتبہ فکر کے علماء اور عوام بالعموم متفق ہیں، مگر سب کا انداز بیان الگ الگ ہے۔ لیکن اس سارے واقعے کو ایک دوسرے زاویے سے بھی تو دیکھا جا سکتا ہے جس کی طرف کسی کی بھی نظر نہیں جاتی، یا پھر کوئی اس انداز نظر سے دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ عام طور پر ہمیں جو واقعہ پڑھایا اور سنایا جاتا ہے وہ آپ سب کو معلوم ہے، وہ تو سب جانتے ہیں، لیکن اس واقعہ کو تنقیدی نظر سے اگر دیکھیں یا اس کا منطقی جائزہ لیں تو پھر اس واقعہ کے متعلق بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔ یہ سوالات عام قسم کے تقلیدی ذہن میں نہیں آ سکتے۔ یہ سوالات عام قسم کے جو تقلیدی ذہن ہوتے ہیں ان میں ہرگز نہیں آ سکتے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، واقعہ کربلا 10 محرم الحرام سن 61 ہجری 61 ہجری مطابق 9 یا 10 اکتوبر سال 680 عیسوی میں پیش آیا۔ یعنی سخت گرمی کا موسم نہیں تھا۔ اس واقعہ کو شہادت امام حسین علیہ السلام کے 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ کے بعد، اس واقعہ کو حضرت امام حسین کی شہادت ہونے کے تقریباً 100 سال کے عرصے سے بھی زیادہ عرصے کے بعد کوفہ کے رہنے والے ایک داستان گو اور جھوٹی کہانیاں گھڑنے والے اس شخص کا کام ہی لوگوں کو داستان سنانا، جھوٹی کہانیاں گھڑ کر بیان کرنا تھا۔ وہ شخص تھا ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ یہ کوفہ کا رہنے والا شخص تھا، ابو مخنف لوط بن یحییٰ۔ اس شخص نے سب سے پہلے اس کہانی کو قلم بند کیا۔ ابو مخنف نے یہ داستان مقتل الحسین کے عنوان سے تحریر کی تھی۔ اس داستان کو ابو مخنف نے سال 175 ہجری میں وفات پائی۔ 175 ہجری میں اس نے وفات پائی تھی۔ بعد میں دیگر مورخین نے اسی سے نقل کر کے، اس کی جو کہانی اس نے لکھی تھی، تمام مورخین نے اسی سے نقل کر کے اور اس میں کمی یا اضافہ کر کے اپنے الفاظ میں اپنے خیال کے مطابق یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اپنی سمجھ کے مطابق اس میں تھوڑی بہت ترمیم کر کے اس ابو مخنف کے واقعے میں جو اس نے گھڑی تھی ایک جھوٹ، اسی کو بیان کرتے رہے۔ نمبر 3، حضرت امام حسین کے قتل کا انتقام امام حسین کی نسل میں سے کسی نے بھی نہیں لیا۔ حضرت امام حسین کی نسل میں سے اس کا انتقام کسی نے بھی نہیں لیا، حالانکہ واقعہ کے وقت امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین جسے حسین بن علی بن حسین بھی کہا جاتا ہے، امام زین العابدین تقریباً 24 سال کے نوجوان تھے اس وقت، جبکہ اس زمانے میں قصاص اور بدلہ لینے کا عام رواج بھی تھا، تب بھی انہوں نے اس کا انتقام نہیں لیا۔ کیوں؟ یہ بھی سوال ہے۔ نمبر 4، سوال اٹھتا ہے کہ شہادت امام حسین کے چند سالوں کے بعد ایک غیر متعلقہ شخص مختار ثقفی، جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں تھا، مختار ثقفی نے موقع غنیمت جان کر اس سے سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے قتل حسین کا انتقام لینے کا اعلان کیا، اور اس کے گروہ نے بنو امیہ کے چند مخصوص لوگوں پر الزام عائد کر کے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے، ان پہ جھوٹا الزام عائد کر کے انہیں قتل کر دیا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مل کر یزید کے پیروکاروں سے جنگ کی، اس میں ان پہ الزام رکھ کے ان سے جنگ کی۔ بعد ازاں مختار ثقفی، جو کہ مشہور اموی گورنر حجاج بن یوسف ثقفی کے خاندان سے تھا، جسے عام طور پر ظالم بتایا جاتا ہے، یہ مختار ثقفی اسی حجاج بن یوسف کے خاندان سے تھا۔ اس نے عبداللہ بن زبیر سے بھی غداری کی۔
جس کے نتیجے میں اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور مختار ثقفی کو عبداللہ بن زبیر کے بھائی حضرت عبداللہ بن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ مصعب بن زبیر نے خود اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 اٹھتا ہے کہ حضرت امام حسین کی بیوی شہر بانو جو کہ امام زین العابدین کی والدہ تھیں، ان کے متعلق بھی روایات میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کا کہنا تھا کہ ان کا انتقال امام زین العابدین کی ولادت کے وقت ہو گیا تھا، جبکہ اکثریت روایات کے مطابق شہر بانو بھی کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھیں۔ اکثر روایات یہ کہتی ہیں، لیکن واقعہ میں اس کا کوئی بھی تذکرہ نہیں ملتا۔ بعض روایات کے مطابق وہ کربلا سے ایران چلی گئی تھیں، اور ایران کے شہر رے میں اب بھی ان کا مزار ایک پہاڑی پر مرجع خلائق ہے، اب بھی ان کا مزار بتایا جاتا ہے بی بی شہر بانو کا ایران میں۔ سوال نمبر 6 اٹھتا ہے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اکثر روایات میں یزید بن معاویہ کو بڑا ظالم، فاسق، بد کردار، شرابی اور زانی بیان کیا جاتا ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں، سب ایسے بولتے ہیں کہ بڑا ظالم اور شرابی تھا۔ تو پھر ایسا بد کردار اور با اختیار ملاحظہ کریں شخص دشمن کی قیدی اسیر خواتین کے ساتھ کوئی بد سلوکی یا بد فعلی کیوں نہیں کرتا؟ تمام اسیر شہزادیوں کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ کیوں پیش آتا ہے، جبکہ اس دور میں قیدیوں کو غلام اور لونڈیاں بنانے کا عام رواج تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، کیوں؟ اس کے بعد نمبر 7، یزید اپنے دشمن کے نوجوان بیٹے امام زین العابدین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ کیوں بھجوا دیتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ یزید اپنے دشمن کے نوجوان بیٹے امام زین العابدین کو عزت و احترام کے ساتھ واپس مدینہ کیوں بھجوا دیتا ہے۔ اور اس کے بعد نمبر 8واں سوال اٹھتا ہے کہ بی بی زینب یزید کے پاس شام یعنی دمشق میں ہی رہنا کیوں پسند کرتی ہے؟ بہت غور طلب سوالات ہیں یہ۔ وہ زین العابدین کے ساتھ مدینہ کیوں نہیں گئی، جبکہ انتقال کے بعد ان کا مزار بھی شام میں ہی بنایا گیا تھا؟ اس کے بعد 9واں سوال، روایات کے مطابق حضرت امام حسین کا سر کاٹ کر نیزے پر رکھ کر پہلے کوفہ ابن زیاد کے پاس اور پھر دمشق یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یہ کہانیوں میں جو بتایا جاتا ہے، جو ابو مخنف نے اس کو کہانی کو بنایا، اس کے مطابق یہ عام لوگ بتاتے ہیں لے جایا گیا۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ سر کہاں گیا؟ اس معاملے میں روایات کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض راویوں کے نزدیک سر مبارک کو مدینہ لے جا کر دفن کیا گیا، بعض کے نزدیک سر کو کربلا لے جا کر جسم کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ سر دمشق کے سرکاری مال خانے میں پڑا رہا، جسے برس کے بعد اموی خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے دمشق کے قبرستان میں دفن کروا دیا تھا۔ کچھ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں روضہ علی علیہ السلام میں دفن ہے سر۔ بعض کے نزدیک دریائے فرات کے کنارے واقعہ مسجد رقہ میں ہے۔ کچھ لکھتے ہیں کہ بعد ازاں فاطمی سلطنت مصر والوں نے سر مبارک کو لے جا کر قاہرہ میں دفن کر دیا، بعد ازاں جہاں پر سر مبارک کی درگاہ بھی بنی ہوئی ہے۔ قاہرہ میں سر مبارک کی درگاہ بھی بنی ہوئی ہے، جہاں پر آج بھی لوگ جوک در جوک حاضری دیتے ہیں۔ اور حیرت کی بات ہے کہ کٹے ہوئے سر میں اتنے سالوں کے بعد تعفن پیدا نہیں ہوا اور وہ صحیح سالم رہا، یہ بھی عجیب بات ہے۔ اس کے بعد 10واں سوال اٹھتا ہے، مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ثانیہ کربلا کے وقت دشمنوں نے شہیدوں کے جسموں پر گھوڑے دوڑا کر جسموں کو نابود کر دیا تھا، تو پھر ایسی صورت میں یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان لاشوں میں سے حضرت امام حسین علیہ السلام کی لاش کون سی ہے، جبکہ اکثر لاشوں کے ساتھ ان کے سر بھی نہیں تھے اور امام حسین کی لاش کا سر بھی نہیں تھا؟
نمبر 11، اگر آپ اب بھی مکہ مکرمہ سے کوفہ یعنی عراق جائیں گے تو راستے میں کربلا کا مقام نہیں آتا۔ کہا جاتا ہے نا کہ امام حسین مکہ سے اور کوفہ جا رہے تھے، تو اگر آپ کوفہ جائیں گے تو راستے میں کربلا کا مقام نہیں آتا، جبکہ اگر آپ مکہ مکرمہ سے دمشق یعنی شام جائیں گے تو پھر راستے میں کربلا کا مقام آتا ہے۔ یہ بڑی اہم پوائنٹ ہے، یعنی مکہ سے دمشق اور کوفہ کے راستے متضاد اطراف میں ہیں۔ مکہ سے اگر آپ جائیں گے تو کوفہ کا راستہ اور دمشق کا راستہ یعنی شام کا راستہ بالکل متضاد ہے، یعنی ایک شمال مشرق کی طرف تو دوسرا شمال مغرب کی طرف، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین مکہ سے کوفہ نہیں بلکہ شام یعنی دمشق میں یزید کے پاس جا رہے تھے۔ اب اس قدر اہم سوالات کے تسلی بخش جوابات نہ ملنے کی وجہ سے جو حقیقی صورتحال سامنے آتی ہے وہ میرے خیال کے مطابق کچھ اس طرح سے بنتی ہے معذرت کے ساتھ۔ دراصل اس پوری داستان میں اصل کردار خفیہ ہیں۔ یہ توجہ طلب بات ہے کہ اس پوری داستان میں جو اصل کردار ہیں اس واقعے کے وہ خفیہ ہیں، جس کی طرف کسی بھی مورخ کا دھیان نہیں گیا، یا پھر جان بوجھ کر دشمن کی خفیہ سرگرمیوں سے چشم پوشی کی گئی ہے تاکہ عالم اسلام کبھی بھی متحد نہ ہو سکے۔ خفیہ کرداروں کو چھپا لیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہی دشمنان اسلام یعنی روم اور ایران اور یہودیوں کے جاسوس توجہ کریں رسول اللہ کو ناکام کرنے کے لیے سرگرم عمل رہتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں وہ اپنے مشن میں ناکام رہے تھے۔ بعد ازاں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں ان کی شہ پر ان دشمنوں کی شہ پر یہودیوں کی شہ پر مسیلمہ کذاب کی بغاوت کے خوفناک فتنے نے سر اٹھایا، جسے حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں ختم کر دیا گیا۔ بعد ازاں یہودیوں کا ایک جاسوس اس واقعے کے بعد یہودیوں کا ایک جاسوس مسلمانوں کے روپ میں وارد ہوا، جسے تاریخ عبداللہ بن سبا کے نام سے جانتی ہے۔ عبداللہ بن سبا یا ابن سبا یاد رکھیں۔ وہ پہلے مدینے میں شورش برپا کرنے آیا، لیکن مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام تھے، جس کی وجہ سے اس کی وہاں پر دال نہیں گلی، ابن سبا کی وہاں پر دال نہیں گلی، تو پھر وہ کوفہ، ایران اور شام کے علاقوں میں چلا گیا اور وہاں پر اپنی کارروائیاں تیز کر دیں۔ ان علاقوں میں اکثریت نئے اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں کی تھی اور ان کا ذہن بھی صحیح طور پر اسلامی تربیت یافتہ نہیں تھا، کیونکہ نئے مسلمان تھے وہ، چنانچہ وہ جلد ہی اس کی باتوں میں آ گئے، عبداللہ بن سبا کی باتوں میں وہ لوگ آ گئے۔ اور دراصل ابن سبا نے خود کو حضرت علی کا شیدائی ظاہر کیا تھا ان کے سامنے حضرت علی کا شیدائی ظاہر کیا تھا اور نعرہ دیا کہ خلافت کے اولین حقدار حضرت علی ہیں اور باقی سب غاصب ہیں، یہ اس کا نعرہ تھا۔ اس جذباتی سوچ نے آگ پر جلتی کا کام کیا اور بہت جلد لوگ اس کے ساتھ آ کر شامل ہونے لگے اور انہوں نے خود کو شیعان علی کہلانا شروع کیا۔ ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ ملے جاسوس یہودی کے ساتھ، انہوں نے خود کو شیعان علی کہلانا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ ان کی تعداد بڑھنے لگی، بالآخر وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب ہو گئے، حضرت عثمان کے دور میں، اور حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس طرح مسلمان 3 متحارب گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، پہلا گروہ اموی، دوسرا شیعان علی اور تیسرا خارجی۔ یہ 3 گروہوں میں مسلمان تقسیم ہو گئے۔ چوتھے خلیفہ حضرت علی علیہ السلام کی
خلافت کا زمانہ انتہائی افسوسناک اور خون ریزی کا زمانہ تھا، لیکن جب حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے بڑے فرزند حضرت امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ نامزد کیا گیا تو انہوں نے مسلمانوں کی باہم دشمنی اور خون ریزی کو پسند نہیں کیا، چنانچہ وہ اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عالم اسلام کا خلیفہ تسلیم کر لیا۔ حضرت علی کے بیٹے امام حسن علیہ السلام نے امیر معاویہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ ان حالات میں عالم اسلام کے دوبارہ سے متحد ہونے کے امکانات روشن ہو گئے، لیکن دشمنوں کی ان تمام سیاسی حالات پر گہری نظر تھی، لہذا وہ پھر سے حرکت میں آ گئے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے سے امام حسن کو اس کی بیوی کے ہاتھوں زہر دلوا دیا گیا۔ امام حسن کو زہر دلوا دیا گیا اس کی بیوی کے ذریعے سے، اور اس کا الزام لگا دیا گیا امیر معاویہ پر، اس کا الزام امیر معاویہ پر تھوپ دیا گیا۔ دشمنان اسلام کی نظریں اب حضرت امام حسین علیہ السلام پر تھیں کہ کسی طرح سے ان کو بھی اموی خلافت سے بدظن کر دیا جائے، حضرت امام حسین کو بھی بدظن کیا جائے۔ چنانچہ انہیں جلد ہی یہ موقع بھی ہاتھ آ گیا۔ جب امیر معاویہ کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ پر ان کے بیٹے یزید کو خلیفہ بنایا گیا۔ کوفہ سے امام حسین کو یزید کے کردار خلاف خطوط لکھوائے گئے، کوفہ سے خط لکھوائے گئے امام حسین کو یزید کے کردار کے خلاف، جنہیں پڑھ کر حالات معلوم کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا، مگر سازش کے ذریعے انہیں بھی ہلاک کر دیا گیا، جس کی وجہ سے امام حسین کو دشمن کی ناپاک سازشوں اور ان کی مکاری کا یقین ہو گیا۔ تو ایسے حالات میں امام نے ان سازشی عناصر کی خطرناک کارروائیوں پر گفتگو کرنے کے لیے یزید سے ملاقات کرنا ضروری سمجھا، اور ایسا ہونا بھی چاہیے۔ چنانچہ آپ نے یزید سے ملنے کے لیے اپنے اہل و عیال سمیت، کوئی جتھا کو لشکر نہیں لے کے آئے، اپنے اہل و عیال ان کو ساتھ لے گئے اور اہل و عیال سمیت دمشق یعنی شام جانے کا فیصلہ کر لیا کہ یزید سے جا کر اس کے متعلق بات کریں گے، مگر دشمنان اسلام پہلے سے ہی گھات لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ امام جب دمشق جاتے ہوئے کربلا کے بے آبو گیا میدان سے گزرے تو اسلام دشمن گروہ نے اچانک ان پر حملہ کر دیا اور ان پر ظاہر کیا کہ یہ حملہ کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کی طرف سے کیا گیا ہے، ان سے کہا گیا، جس کے نتیجے میں تمام مرد شہید ہو گئے اور امام حسین کے فرزند امام زین العابدین کسی نہ کسی طرح سے خواتین سمیت بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، یا انہیں کسی مصلحت کے تحت خود جانے دیا گیا تاکہ شام میں جا کر وہ یزید سے جھگڑا کریں، مزید بدگمانیاں پیدا ہوں اور حالات مزید خراب ہو سکیں، اور پھر شاید زین العابدین کی والدہ بی بی شہربانو کو بھی انہوں نے ہی ایران پہنچا دیا تھا۔ شہادت کے وقت امام حسین کی عمر 56-57 سال تھی، 56 اور 57 کے درمیان تھی۔ شام میں امام زین العابدین اور بیبیوں کے پہنچنے پر یزید کو ان تمام حالات کا علم ہوا۔ شام میں جب یہ لوگ پہنچے تب پتہ لگا یزید کو کیا ہوا ہے، تو اس نے بہت افسوس کا اظہار کیا اور دشمنوں کی سرکوبی کے لیے بھی کوششیں کیں، جنہوں نے ایک واقعہ کیا تھا اس کے خلاف کارروائی کی، لیکن ان کارروائیوں کا انجام بہت خون ریزی کا سبب بنا۔ یزید نے امام زین العابدین کو ان کی خواہش پر بحفاظت واپس مدینہ پہنچا دیا۔ پھر فسادیوں نے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے نئے اور عجیب عقائد گھڑ لیے، جس کے باعث عالم اسلام مستقل طور پر مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم آج کے زمانے میں بھی جب پاکستان یا کوئی بھی اسلامی ملک کسی بحران کا
یا کسی دہشت گردی کا شکار ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ملوث ہے. آج کل یہی کہا جاتا ہے نا کہ اس میں کوئی خفیہ ہاتھ ملوث ہے، یا پھر کہا جاتا ہے کہ اس میں امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کا ہاتھ ہے. تو پھر ہم واقعہ کربلا کو اس نقطۂ نگاہ سے کیوں نہیں دیکھتے؟ واقعہ کربلا کو اسی نقطۂ نگاہ سے ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ اس واقعہ میں ہم بیرونی ہاتھ تلاش کیوں نہیں کرتے؟ وما علینا الا البلاغ المبین. حقیقت جاننے کے لیے، سچ کو پہچاننے کے لیے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.